اللہ وحدہ لا شریک لہ کو ایک خدا مانا، اور پیارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنا نبی سمجھا اور آخری نبی مانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کا مقام دنیا میں سب سے اعلیٰ بنا دیا، اس لیے کہا اشرف امتی، کہ میری امت میں سب سے زیادہ اشرف اور اعلیٰ کوالٹی کا وہ انسان اور وہ ویکتی ہے جس کی زندگی میں ایمان ہو، جس کی زندگی میں قرآن ہو، جس کی زندگی میں سنت ہو، شریعت ہو، وہ انسان سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کی آیت پیش کی ہے اور بیانوں سے ہٹ کر کوشش کروں گا آپ کے سامنے کچھ ایسی معلومات، کچھ وہ بنیادی چیزیں جو آج ہماری زندگی کے لیے لازم اور ضروری ہے، جسے ہم نے غیر ضروری سمجھا ہے، ہم آپ کے سامنے پیش کریں تاکہ ہمیں بھی علم ہو اور آپ کو کے معلومات میں اضافہ ہو۔ یہ جلسہ اصلاح معاشرہ کے نام سے ہے، اور معاشرہ کس چیز کا نام ہے؟ معاشرہ کسی پرندے یا کسی بنگلہ، کسی کوٹھے یا کسی محل کا نام نہیں ہے، بلکہ معاشرہ ہم اور آپ ہیں۔ معاشرہ نام ہے سماج کا، معاشرہ نام ہے انسان کی ذات کا، معاشرہ نام ہے اپنے آپ کا، معاشرہ نام ہے سماج کے لوگوں کا۔ سماج کے لوگ یہ معاشرہ ہے۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ پہلے ہم اپنے اصلاح کریں۔ جب تک انسان اپنے آپ کی اصلاح نہ کرے، معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ ہم لاکھ تقریر کریں گے، پوری رات ہمارا بیان ہوگا، ہم موبائلوں میں سنیں گے، لیکن خدا کی قسم اگر ہماری زندگی میں تبدیلی نہ آئی، ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کے بارے میں کبھی نہ سوچا نہ فکر لیا، تو پھر یاد رکھو بزرگوں، پھر معاشرے کا اصلاح کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر معاشرے کا اصلاح کرنا مقصود ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو، آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں تبدیلی ہو، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنی زندگی کی اصلاح چاہتے ہو تو تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ تم اپنے محبوب کی سنت کو لازم پکڑ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے لیے قرآن دیا اور حدیث دیا، دو ہی چیز، قرآن اور حدیث۔ اور ان دونوں کتابوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسے قرآن کریم میں ہے، اِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو تم اپنے آپ کو وضو سے فارغ کرو۔ لیکن وضو سے پہلے بھی انسان کے ساتھ بہت ساری ضروریات ہیں، لوازمات ہیں۔ انسانوں میں سب سے بہترین انسان، سب سے اچھا مسلمان، سب سے بہتر جوان وہ ہے جو انسان کی اپنی زندگی کو پاک اور صاف بنا کر گزارے۔ اس لیے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ پتہ یہ چلا اگر مسلمان اپنی زندگی کے اندر پاکی اور صفائی کو زندگی میں داخل کر لے، اور مسلمان اپنے آپ کو پاک صاف رکھے، اپنے جسم کی پاکی رکھے، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھے، تو قرآن
الطاهرين. جو انسان اپنی زندگی کو پاک صاف رکھے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند فرمائے گا. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو پسند کرے. چاہتے ہیں بھائی؟ ارے بولو بھائی، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو پسند کرے. تو انشاءاللہ جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو اللہ پسند کرے تو ہم اپنے آپ کو آج سے ارادہ کریں اور اپنے آپ کو لازم پکڑ لیں کہ زندگی میں کسی بھی وقت ایک قدم بھی ناپاک نہیں رہیں گے انشاءاللہ. ہمارے نوجوان بھائی بڑا مسئلہ ہے. ابھی جاڑے کا موسم آ گیا ہے، اب اس کے لیے تو اور مصیبت بن گئی. اگر بیچارے بیوی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، بیوی کے پاس سو گئے اور ان کے ساتھ محبت اور ہم بستری اور ملاقات ہو گئی، تو میرے بھائی میرے بزرگوں، خدا کی پناہ اللہ حفاظت فرمائے ہمارے نوجوانوں کی. دن کے دوپہر تک بھی ان سے غسل نہیں کرا جاتا. وہ انسان اپنے آپ کو ناپاک تو رکھتا ہے، وہ اپنے جسم کو ناپاک چلاتا ہے. زمین کا بوجھ بن کر وہ دنیا میں زندگی گزارتا ہے. زمین اس کی ہر قدم پر لعنت کرتی ہے. پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو لوگو، جب کوئی مسلمان، کوئی عورت، کوئی مرد ناپاک ہو کر زندگی گزارتا ہے، جتنے قدم وہ زمین پر چلتا ہے زمین ہر وقت اس پر لعنت کرتی ہے. خدا نہ خواستہ اگر ہمارے نوجوان کی موت اسی ناپاکی کے عالم میں ہو جائے تو کتنی بیکار بات اور کتنی افسوسناک بات ہوگی. اس لیے مسلمانوں، میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، جب تم ناپاک ہو جاؤ، تمہارا جسم ناپاک ہو جائے، تم پر غسل فرض ہو جائے، تو تم اتنی تاخیر مت کرو کہ جس سے تمہاری نماز قضا ہو جائے. رات کو ناپاک ہوئے، فجر کی نماز کے وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو پاک صاف کر لینا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے، یہ مسلمان پر فرض ہے. نوجوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب پر فرض ہے کہ وہ اپنے جسم کو پاک اور صاف کرے. میرے بھائی میرے بزرگوں، آج پاکی کا معاملہ اتنا عجیب بن گیا کہ ہمارے نوجوان پاکی کے نام سے اتنے بے خبر ہو گئے کہ وہ بیچارے پیشاب بھی کرتے ہیں بغیر پانی کے. مسلمان ہو کر اس کا جسم ناپاک ہو، مسلمان ہو کر اس کا لباس ناپاک ہو، یہ مسلمان کی پہچان اور مسلمان کی شان نہیں ہے. اس لیے میرے بزرگوں دوستوں، جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، ماؤں بہنوں سے، نوجوانوں سے، مردوں سے گزارش ہے، درخواست ہے، اگر آج ہمارے زندگی میں ایمان ہے تو ہم اس ایمان کا فائدہ اٹھائیں. اور اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں ایمان دیا ہے تو ہم اپنے آپ کو انشاءاللہ ناپاک رہ کر زندگی نہیں گزاریں گے انشاءاللہ. جب آپ ناپاک نہیں رہیں گے تو پھر آپ کے لیے اسلام کے بہت سارے اعمال کرنا آسان ہو جائے گا. ظہر کی نماز کا وقت آئے گا، حی علی الصلاۃ، مؤذن اذان دے گا کہ آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. آپ کو سوچنا نہیں پڑے گا کہ میرا کپڑا ناپاک ہے، میرا جسم گندا ہے، میں غسل نہیں کیا ہوں، یہ ٹینشن نہیں ہوگا، بلکہ اللہ آپ کو توفیق دے گا. یاد رکھنا مسلمانوں، اگر کوئی نوجوان، کوئی مسلمان اپنے آپ کو ناپاک رکھتا ہے، اس کا جسم ناپاک رہتا ہے، اللہ اسے صحیح کام کی توفیق نہیں دے. اللہ اس سے توفیق چھین لیتا. اللہ گندگی کو پسند نہیں کرتا. اس لیے آپ
اپنے آپ کو ہمیشہ پاک صاف رکھیں۔ جتنا پاک صاف رہیں گے نماز کی ادائیگی میں، دوسرے اور کاموں کی ادائیگی میں، قرآن کی تلاوت میں، جنازے کی نماز میں آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، کوئی افسوس نہیں ہوگا، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، بلکہ آپ ڈائریکٹ اللہ کے سر بسجود ہو کر اللہ سے دعا کریں گے، اللہ سے بھیک مانگیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا جسم پاک ہے، آپ کا لباس پاک ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے نوجوانوں، جب نماز کا وقت آ جائے، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ تم 4 کام کر لیا کرو۔ 4 کام۔ نمبر 1، پورے چہرے کا سر کے بال سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک، یہ ہے ایک کام۔ اس پورے حصہ کو دھونا۔ دوسرا کام ہے دونوں ہاتھ کہنی سمیت دھونا۔ تیسرا کام ہے سر کا مسح کرنا۔ چوتھا کام ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ جب ہمارا جسم پاک ہوگا اور ہمارے کپڑے پاک ہوں گے، ہماری نیت صحیح ہوگی، ہم وضو کریں گے۔ انہی 4 اعمال کا نام ہے وضو۔ اسلام میں وضو مسلمانوں کے لیے فرض ہے۔ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، ایسے ہی وضو کرنا فرض ہے۔ اگر ہم وضو نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی، نماز پڑھیں گے وضو نہیں کریں گے تو بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے پیارے آقا تاجدار بطحا، مدینہ کے تاجدار احمد مصطفیٰ، فخر دو جہاں، سرور ذی وقار، سرکار دو جہاں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقبل صلاة بغیر طہور، کہ بغیر پاکی کے، بغیر وضو کے کوئی نماز نہیں، بغیر وضو کے نماز قبول نہیں۔ اے مسلمانوں، اے دھاپی ٹولہ، اور علاقے کے بسنے والے مسلمانوں، یاد رکھو یہ آپ پر، ہم پر، ساری کائنات کے مسلمانوں پر یہ چیزیں فرض ہیں۔ وضو میں 4 کام کرنا فرض ہے۔ جب تک وضو نہیں تب تک نماز نہیں، جب تک نماز نہیں تب تک وضو نہیں۔ اس لیے جب نماز پڑھیں گے تو وضو کرنا پڑے گا، جب وضو کریں گے تو نماز بھی صحیح، وضو بھی صحیح، ہمارے اعمال صحیح ہوں گے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے مسلمانوں سنو، کان کھول کر سنو، جب تم وضو کرو گے تمہارے اعضاء دھلیں گے، جب تم اپنے چہروں کو دھو گے اللہ تبارک و تعالی تمہارے چہرے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وضو کا پانی ٹپکے گا، قطرہ زمین پر گرے گا، اس آنکھ نے جو خطا کی، جو گناہ کیا، اللہ وضو کے برکت سے، وضو کے پانی کے برکت سے آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس کام نے اسی طریقے سے زبان سے جو گناہ کیا، اللہ اس وضو کے پانی کی برکت سے آپ کے اس گناہ کو معاف فرمائے گا۔ اس لیے میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ آمنہ کا دلارا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں وضو کرو، وضو کرنے کا فائدہ ہے جب تم چہرہ دھو گے، پہلا کام یہ ہے، پہلا فائدہ یہ ہے کہ چہرہ دھونے کی وجہ سے تمہارے چہرے کی صفائی ہوگی اور تمہارے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ جب تم اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو گے تمہارا ہاتھ صاف ہوگا، اللہ تعالیٰ تم نے جو گناہ اپنے ہاتھوں سے کیے اللہ ان گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ سر کا مسح کرو گے سر کا گناہ معاف ہوگا، پیر دھو گے پیر کا گناہ معاف ہوگا۔ اے مسلمانوں کتنا چھوٹا عمل ہے، اگر مسلمان پیارے آقا کی محبت میں اس وضو کو اپنی زندگی میں اپنا لے، یاد رکھو مسلمانوں باوضو جو مسلمان مرے گا خدا کی قسم بغیر کلمہ کے کبھی موت نہیں آئے گی۔ جب بھی موت آئے گی اس دنیا میں اگر مسلمان وضو کے ساتھ زندگی گزارے گا، جب بھی
بھی موت آئے گی، رات کی تاریکی ہو، دن کی روشنی میں ہو، جبھی بھی موت آئے گی، اگر وہ مسلمان وضو کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہی یا یقین رکھو میرے بھائی، ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، علماء بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب باوضو ہو کر زندگی گزارو گے، جب موت آئے گی تو ایمان پر خاتمہ ہوگا، اور جب ایمان کے ساتھ خاتمہ ہوگا تو پھر ہمارے قبر کا معاملہ آسان ہوگا، برزخ کا معاملہ آسان ہوگا، یوم قیامت کا معاملہ آسان ہوگا، سارے مشکلات آسان بنا دیے جائیں گے۔ اس لیے وضو کریں گے انشاءاللہ، ارے بھائی کریں گے انشاءاللہ، وضو کریں گے تو کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے۔ کیا کریں گے بھائی؟ نماز۔ 24 گھنٹے میں 2 موسم ہے، ایک دن کا موسم، ایک رات کا موسم۔ ان 24 گھنٹے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر 5 وقت کی نماز پڑھ دی۔ کتنے وقت کی؟ 5۔ بہت سارے نوجوان ہمارے ایسے ہیں جس بیچارے کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ 24 گھنٹے میں کتنے وقت کی نماز پڑھنی چاہیے۔ ہے بہت سارے مسلمان بھائی ہمارے گاؤں میں بھی ایسے نوجوان ہیں۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز ہم پر فرض ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ۔ جب مسلمان اپنی زندگی کے 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ تعالیٰ ان نمازوں کی برکت سے اس کے 24 گھنٹے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا بھائی؟ جب اللہ کا کام کریں گے اللہ ہمارا بھی مسئلہ حل کرے گا۔ جب 24 گھنٹے کا گناہ 5 وقت کی نماز کی برکت سے معاف ہوگی، اگر ہم 24 نہیں، 48 نہیں، 88 سال زندگی گزاریں گے اور ہمیشہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوئے زندگی گزاریں گے، وہ مسلمانوں سوچو، ذرا غور تو کرو، جب موت آئے گی تو پھر کیا گناہ کا بوجھ ہمارے سر پر ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ پھر تو ہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ جس بندے کا نامہ اعمال بھاری ہوگا، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گے، جس کے نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ بیچارہ، وہ مسلمان، وہ بندہ بہت خوش و خرم ہوگا، بہت عیش و آرام میں ہوگا، بہت سکون میں ہوگا، ذرہ برابر اسے کوئی ٹینشن نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس مسلمان نے اپنی زندگی کو گناہوں سے بوجھل کر دیا، جس نے اپنی زندگی کو گناہ سے تاریک بنا لیا، گناہ کا ڈھیر اپنی زندگی میں پیدا کیا، اس انسان کا نام اعمال ہلکا ہوگا، اس کی برائیاں بڑھے گی، اس کی برائی کے ترازو بھاری پڑ جائیں گے، نیک اعمال کے ترازو ہلکے پڑ جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس آدمی کا ٹھکانہ ہاویہ، جہنم۔ اس لیے میرے بھائی، میرے بزرگوں، ہم جنت والے اعمال کر کے اس دنیا سے جائیں گے انشاءاللہ۔ کیا کریں گے؟ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ کتنے وقت کی؟ 5۔ 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ فجر میں 4 رکعت، 2 سنت، 2 فرض۔ عشاء ظہر کی نماز میں 12 رکعت، 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل۔ عصر کی نماز میں 8 رکعت، 4 سنت، 4 فرض۔ مغرب کی نماز میں 7 رکعت، 3 فرض، 2 سنت، 2 نفل۔ عشاء کے اندر 17 رکعت، 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل، 3 وتر، 2 نفل۔ یہ کل 48 رکعت نماز ہے، اور ان 48 رکعت میں سے صرف 17 رکعت
نماز فرض ہے۔ ذرا سوچو مسلمانوں، اللہ نے ہمیں 24 گھنٹہ دیا، 24 گھنٹے میں سے اللہ ہم سے صرف 1 گھنٹہ لے رہا ہے، 1 گھنٹہ لے رہا ہے کہ میرے بندے 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ تم میرے دربار میں آ کر وقت موعود پر ظہر کے وقت میں جب سورج صبح صادق کا وقت ہو، طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی نماز پڑھ لو، جب زوال ختم ہو جائے ظہر کی نماز پڑھ لو، جب سورج 2 مثل ہو جائے، جب سایہ 2 مثل ہو جائے عصر کی نماز پڑھ لو، جب سورج غروب ہو جائے ڈوب جائے تو مغرب کی نماز پڑھو، اور جب رات کا ایک حصہ گزرنے لگے تو تم عشاء کی نماز پڑھ لو۔ ان اوقات میں اگر مسلمان اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت اور رضا کے لیے نماز کو ادا کرے گا تو ذرا سوچو مسلمانوں، ان کے اوپر حالات آئیں گے، وہ پریشان ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس مسلمان کے لیے رحمت، برکت، خوشی کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوں گی۔ وہ انسان گھر کے اعتبار سے بھی خوشحال ہوگا، بیوی بال بچوں کے ساتھ بھی خوشحال ہوگا، اپنے گاؤں سماج میں اس کا مقام اور عزت ہوگی، وہ انسان اپنے سماج کا بہتر اور اعلیٰ انسان مانا جائے گا، اس کے گاؤں میں ایک عزت ہوگی، وہ اپنے مسجد کا امیر ہوگا، وہ اپنے سماج کا امیر ہوگا، وہ اپنے معاشرے کا امیر ہوگا، وہ اپنے شہر اور اپنے ضلع کا امیر جماعت بنے گا۔ وہ مسلمانوں، اگر اپنے اوقات کو اور اپنے آپ کو اور اپنی حیثیت کو آپ نے اس دنیا کے اندر اس نرم مٹی کے اوپر رہ کر آپ نے پہچان لیا تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے، کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ ارے بھائی کامیاب بنیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ تو ہم پاک صاف رہیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا پیغام یہی ہے آج آپ سے کہ آپ حضرات 5 وقت کی نماز میرے بھائی پڑھیے۔ من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے۔ اللہ نے فرمایا جو مسلمان جان بوجھ کر نماز کو چھوڑے گا وہ انسان کفر جیسا عمل کرے گا۔ آج افسوس ہے میرے بھائی، مسجد تو ہم بنا رہے ہیں، عالی شان مسجد ہمارے گاؤں میں ہے، خدا کی قسم جب فجر کی نماز میں پہنچتے ہیں 1-2 مصلی نظر آتا ہے، عشاء کی نماز میں پہنچیے 10-12 مصلی نظر آئیں گے، ظہر میں سارے مصلی غائب اور عصر میں سارے مصلی غائب۔ یہ ہماری نماز کا حال ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اس فتنے کے دور میں، اس پرفتن اور پرآشوب ماحول میں جہاں ہمارے مساجد، ہمارے مدارس، ہمارے مقابر، ہماری عزت، ہماری شریعت، ہمارے آئین اور ہمارا دستور، ہمارا ملک محفوظ نہیں ہے، ایسے وقت میں اگر ہم مسلمانوں نے فکر کے ساتھ زندگی نہ گزارا، اپنی زندگی میں تبدیلی نہ لایا تو پھر خون کے آنسو کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ اکابرین کی ساری قربانی دھری کی دھری رہ جائے گی۔ اس لیے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر ہم چاہتے ہیں کامیابی تو ہم اپنے آپ کو بلند بنیں، حوصلہ اپنا بلند رکھیں، نماز کی پابندی کریں گے، سارے مسائل انشاءاللہ ہمارے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ پر نماز پن جگانا، نہ کر کوئی بہانہ، اسی میں ہے تیری جنت ورنہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ۔ آپ حضرات دعا کریں، ہماری طبیعت صحیح نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری صحت اچھی بنا دے اور آپ حضرات کے اس جلسے کو بے حد قبول فرما لے۔